کیا آپ بھی بالوں کے جھڑنے، وقت سے پہلے سفید ہونے، چہرے پر داغ دھبے؟ ریواز فیس اینڈ ٹیتھ ایستھیٹک و تجربے کار ڈاکٹر لاونیا کی زیر نگرانی میں ماسپ ٹینک فرسٹ لانسر فاطمہ رفیع ریسیڈنسی۔ ناظرین السلام علیکم، آداب۔ میں فاطمہ ایشین ٹی وی نیوز کی اسپیڈ نیوز میں آپ سبھی کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے دیکھتے ہیں 18 مارچ کی اسپیڈ نیوز۔ گجرات یونیورسٹی کی واردات سے ہندوستان کو دنیا بھر میں شرمندگی کا سامنا۔ ہاسٹل میں انتظامیہ کی اجازت سے تراویح کی ادائیگی کے دوران غیر ملکی طلباء کو مارا پیٹا گیا، 5 زخمی، 25 کے خلاف کیس درج، 2 ملزم کو گرفتار کیا گیا۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے الیکٹورل بانڈ کے ذریعے کی گئی سیاسی فنڈنگ کے مزید دستاویزات جاری کر دیے ہیں۔ تازہ تفصیلات کے مطابق 9 مارچ 2017 سے 11 اپریل 2019 تک کے بانڈ سے 22% عطیہ بی جے پی کو ملا۔ ای ڈی نے ایک دوسرے معاملے میں جہاں عام آدمی پارٹی کے سربراہ اروند کیجریوال کو سمن جاری کیا، وہیں چھتیس گڑھ میں سابق وزیر اعلیٰ بھوپیش بگیل کے خلاف اکنامک افینس ونگ نے FIR درج کر لی۔ زیر زمین میٹر 3 کے پہلے مرحلے کو اس سال اپریل میں شروع کرنے کا منصوبہ ہے اور اس سمت پیش رفت کرتے ہوئے اس لائن کی حتمی تکنیک جانچ شروع کر دی گئی ہے۔ ناگپور ضلع میں بے موسم بارش اور ژالہ باری نے تباہی مچا دی ہے۔ ناگپور اور مشرق ودرب کے کئی اضلاع میں ژالہ باری اور بارش ہوئی۔ اسی دوران چلنے والی تیز ہواؤں نے شہر کے کئی علاقوں میں سینکڑوں درخت اکھاڑ پھینکے۔ AICC ہیڈ کوارٹرز میں سینئر لیڈر جے رام رمیش کی پریس کانفرنس۔ حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جن کمپنیوں کا منافع صرف 20 کروڑ روپے ہے، وہ 400 کروڑ روپے مالیت کے انتخابی بانڈز کس طرح خرید سکتی ہے؟ کانگریس ترجمان نے الیکٹورل بانڈ کو وصول کا سب سے بڑا ریکٹ قرار دیا۔ دھولیا لوک سبھا حلقہ 2 کے لیے انتخابی نوٹیفکیشن 26 اپریل 2024 کو جاری کیا جائے گا۔ کل 19,97,753 ووٹرز اپنے حق کا استعمال کریں گے۔ جون 2022 میں پریاگ راج میں نماز جمعہ کے بعد اس وقت تشدد پھوٹ پڑا تھا جب مسلمانوں نے بی جے پی کے رکن نوپور شرما کے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تبصرے کی مذمت اور اس کی گرفتاری کے لیے مظاہرہ کیا۔ پولیس نے جاوید محمد کو اس تشدد کا ماسٹر مائنڈ قرار دیتے ہوئے گرفتار کیا تھا، جو 21 مہینے بعد رضاکار جاوید محمد جیل سے رہا ہو گئے۔ سپریم کورٹ نے اسٹیٹ بینک آف انڈیا پر ایک مرتبہ پھر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ الیکٹورل بانڈز کی تمام تفصیلات 21 مارچ یعنی کہ جمعرات کی شام 5 بجے تک ظاہر کرے، جسے الیکشن کمیشن آف انڈیا اپنی ویب سائٹ پر اپلوڈ کرے گا۔ جنوبی کوریا کے سینئر ڈاکٹروں کے ایک گروپ نے کہا کہ وہ جونیئر ڈاکٹروں کی حکومتی تربیتی اصلاحات کے خلاف تقریباً 1 مہینے سے جاری ہڑتال کی حمایت میں 25 مارچ سے مستعفی ہو جائیں گے۔ ڈاکٹروں کے اس فیصلے سے اسپتال کو بہت زیادہ نقصان ہوا۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن نے ملک کے صدارتی انتخابات میں ووٹ ڈالا۔ روسی صدارتی محل کرملن کی طرف سے جاری کردہ بیان کے مطابق پوتن نے ماسکو میں اپنی رہائش گاہ پر ریموٹ الیکٹرانک طریقے سے حق رائے دہی کا استعمال کیا۔ عالمی برادری کی اپیلوں کو ایک طرفہ نظر انداز کرتے ہوئے اور امریکہ کے اس اعلان کے باوجود کہ وہ رفح پر فوج کشی کی تائید نہیں کرتا، اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے رفح میں فوج کشی کو منظوری دے دی۔ آکسفیم نے اسرائیل پر غزہ میں جنگ کے دوران عالمی انسانی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بلا ارادہ انسانی امداد کی رسائی کو روکنے کا الزام عائد کیا۔ یونیسیف کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر کیتھرین نے غزہ کے دورے کے بعد بتایا کہ غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں اب تک 13,000 بچوں کی موت ہو چکی ہے، جبکہ دیگر بچے شدید بھوک مری کا شکار ہیں۔ سمندری راستے سے پہلی بار امدادی سامان کی ایک کھپ غزہ پٹی کے جنگ زدہ فلسطینی علاقے میں پہنچ گئی ہے۔ یہ 200 ٹن غذاؤں اور دیگر سامان پر مبنی امداد بحفاظت غزہ کی پٹی کے ساحل پر اتار لی گئی ہے اور ان کی تقسیم کا عمل جاری کر دیا گیا۔ NDA 400 نشستوں پر کامیاب ہو کر تیسری بار اقتدار میں آئے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا تلنگانہ کے ضلع جگتیال میں جلسے سے خطاب۔ ہندوستانی محکمہ موسمیات حیدرآباد مرکز نے تلنگانہ کے بعض علاقوں میں آئندہ 4 دنوں کے لیے یلو الرٹ جاری کیا۔
मशहूर तेलुगु गुलकार मंगली सड़क हादसे में मामूली जख्मी हो गई। शहर हैदराबाद के शमशाबाद के तोंडापल्ली के करीब मंगली की गाड़ी को DCM वैन ने पीछे से टक्कर दे दी। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आज से 10th के इम्तिहान शुरू हो गए। रियासत भर में 2676 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए हैं और 5.05 लाख तलबा इम्तिहान तहरीर कर रहे हैं। तलबा के लिए RTC बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत फराहम की गई। तेलंगाना गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने पीर के रोज अपना इस्तीफा दे दिया। जरा के मुताबिक इम्कान है कि वो तमिलनाडु से लोकसभा इलेक्शन लड़ेंगी। मल्लारेड्डी यूनिवर्सिटी मैसम्मागुड़ा हैदराबाद के स्कूल ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस के तलबा ने पीर 18 मार्च को BRS लीडर मल्लारेड्डी का पुतला जलाने के बाद एहतजाज किया, जब इनके 22 साथियों को इनके इम्तिहानात में कम नंबर हासिल करने पर हिरासत में लिया गया था। तेलंगाना में लोकसभा इंतखाबात से पहले ज्यादा अपोजिशन भारत राष्ट्र समिति MLAs के जहाज कूद कर कांग्रेस में शामिल होने का इम्कान। अजीम पुरानी पार्टी के जराये ने तस्दीक की है कि कम अज कम मुट्ठी भर कानून साज पार्टी में शामिल होंगे। भारत राष्ट्र समिति के एक वफद ने तेलंगाना स्पीकर से मुलाकात की, जिसमें कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करने के बाद पार्टी के साबिक MLA दनम नागेंद्र को नाअहल करार देने का मुतालबा किया गया। BRS लीडर के कविता ने पीर 18 मार्च को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के जरिए गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट SC का रुख किया। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने एक बार फिर मरकज में बरसर इख्तिदार BJP और वजीर आजम नरेंद्र मोदी यानी कि PM मोदी को तनकीद का निशाना बनाया। मोदी एक नाअहल लीडर है और EVM, ED, CBI और IT के बगैर लोकसभा इंतखाबात जीतना इनके बस की बात नहीं। राहुल गांधी ने अल्फाज इस्तेमाल किए। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मरीम फातिमा को मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।